السلام عليك يا سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، ہمارا پروگرام، ہماری گفتگو جو آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے، زہد و تقویٰ کے حوالے سے چل رہی ہے. اور میں نے پہلے گزشتہ 3 جمعوں پر سورۃ آل عمران کی پارہ نمبر 4 کے حوالے سے 101 آیت کے حوالے سے گفتگو کا پروگرام جاری رکھا. اور آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے اس موضوع کی مناسبت سے، اور اس کے لیے میں نے مختلف آیات کو شامل کیا ہے، جس میں سورۃ قصص کی آیت نمبر 79 اور 80 کو میں نے شامل کیا ہے، اور آیت نمبر 53 کو شامل کیا ہے. سورۃ ابراہیم اور سورۃ شورا، سورۃ طٰہٰ، اس کے حوالے سے میں نے چند آیات اس میں شامل کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زہد و تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے یہ زہد و تقویٰ کا ہی سبق دے رہا ہے. پورا قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا جو کلام الہیہ ہے، یہ زہد و تقویٰ کی تعلیم دے رہا ہے، زہد و تقویٰ کا سبق دے رہا ہے، درس دے رہا ہے. اگر آپ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں، ساری سیرت اور ساری احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی میرے آقا کی ساری گفتگو میں آقا علیہ السلام نے زہد و تقویٰ پر ہی سبق دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے، زہد کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اور اس کے دامن میں زہد و تقویٰ کی دولت جمع ہو جائے. اور یقیناً جب بندے کے دامن میں زہد و تقویٰ یعنی پیدا ہوتا ہے، اس کے دامن میں زہد و تقویٰ آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، اس کے دل میں فکر پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے،
تو پھر وہ فقط اس حد تک رہتا ہے جس حد تک قرآن سنت نے سبق دے رکھا ہے یا اس نے تعلیم دی ہے، اس سے کبھی وہ تجاوز نہیں کرے گا، اس سے وہ کبھی تجاوز نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں میں نے یہ صورت القصص اور 12 نمبر 20 ہے اس کی 2 آیات میں نے اصل میں میری اصل میں خاص یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو جتنا بھی کھولا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید میں خوبصورت تعلیم، سبق، درس اور فکر اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو دیا، لیکن کمی ہے کہ ہم اس کے قریب نہیں آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں حقیقت جب بھی قرآن مجید کو پڑھتا ہوں نا، مطالعہ کرتا ہوں، تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ہم قرآن مجید کو پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص کھڑا بھی یہ کہے کہ میں پورے قرآن مجید سے مالا مال ہو چکا ہوں، جو رب نے قرآن مجید میں تعلیم دے رکھی وہ ساری کی ساری میرے پاس آ گئی ہے، تو یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک بات کی تھی، آپ نے سنی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، وہ نبی پاک جیسے استاد ہوں اور حضرت عمر فاروق جیسے شاگرد ہوں، تو پھر مجھے یہ بتایا کہ وہ پڑھانا کیسا ہوگا، وہ پڑھنا کیسا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے یہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھی، اس کا جو مفہوم ہے جو آپ نے بیان کر رکھا ہے، تو کتنے سال لگے؟ 12 سال۔ کتنے؟ یعنی 12 سال فقط قرآن مجید کی تفسیر پڑھی آقا علیہ السلام سے، اور پھر پڑھانے والے میرے آقا علیہ السلام، تو پڑھانے کا انداز کیسا ہوگا، سمجھانے کا انداز کیسا ہوگا، قرآن مجید کی ایک ایک آیت یا ایک ایک حرف کی تشریح کیسے ہوگی جو آقا علیہ السلام نے کی، وہ سما کیسا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوگی، وہ لمحہ کیسا ہوگا، وہ شاگرد کیسا ہوگا، وہ استاد کیسا ہوگا، وہ درس کیسا ہوگا، وہ تشریح کیسی ہوگی، آئے گا۔ لیکن پھر بھی 12 سال قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے پہ لگے، 12 سال۔ پھر خوشی میں پتہ نہیں کتنے اونٹ ذبح کیے، اس کا گوشت تقسیم کیا۔ پھر کئی لوگوں نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونٹ ذبح کر رہے ہو، خیر ہے؟ فرمایا کہ آج میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے قرآن مجید کی تفسیر کو مکمل کیا، لیکن پھر بھی کیا، پھر بھی وہ یہی فرمایا کرتے تھے ہم تو ابھی تک قرآن کے قریب نہیں گئے۔ قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے، جس کی کوئی تہہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ اے سی ہے، یہ چل رہا ہے، ٹھنڈی ہوا دے رہا، جس نے ریسرچ کی ہے، تجربہ کیا ہے، اس کو تیار کیا ہے، سب کچھ قرآن مجید سے لکھا۔ کائنات کی کوئی شے نہیں ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہ کیا ہو، لیکن ہماری قسمت ایسی کہ ہم قرآن کے قریب نہیں آ رہے، قرآن کی قربت میں نہیں آ رہے، قرآن سے وابستہ نہیں ہو رہے۔ ہم نے قرآن مجید کو فقط گول اور سادے اور تریسے تک محدود کر دیا، مرحومین کے لیے رکھا ہے، مردوں کے لیے رکھ دیا، اور پھر جب مصیبت آ پڑتی ہے تو جب قرآن خوانی قرار ہوگی، آگے پیچھے پتہ ہی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ 2 آیات، یہ میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ یہ چوتھا جمعہ ہے، اور میں ایک آیت کریمہ کے حوالے سے میں گفتگو کرتا آ رہا تھا، لیکن اب میں نے آج ہی اس گفتگو کو میں نے قرآن و سنت کی روشنی سے میں نے سمیٹا ہے۔ اب میں جو تقویٰ کے حوالے سے جو میں نے 2 آیتوں پر گفتگو کر رہا ہوں، یہ 2 آیات سورۃ القصص ہے، 12 نمبر 20 ہے، اس کی آیت نمبر 79 ہے۔ اب آپ اس میں غور پر کرنا ہے کہ رب نے کس کا ذکر کیا ہے اور کیا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَةٍ۔ فَخَرَجَ اس کا مطلب خارج ہونا، نکلنا، کسی کا خروج ہونا، عَلَىٰ قَوْمِهِ اپنی قوم پر، فی زینت، زینت کے ساتھ، زیب و زبائش کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا یہاں،
کس کا؟ قارون کا۔ تو آپ ماشاءاللہ کئی علماء سے یا کئی بزرگوں کو سنا ہوگا کہ فلاں بندہ جو ہے نا، لوگ اکثر کہتے تھے کہ یہ فلاں کے پاس اتنی دولت جیسا قارون کے پاس تھی، یعنی قارون دولت کے حوالے سے بہت امیر آدمی تھا، رب نے بڑی دولت دے رکھی تھی کس کو؟ قارون کو، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں اونٹ ان کے خزانوں کی چابیوں سے لدے ہوتے تھے، چابیوں سے، اتنی دولت تھی قارون کے پاس۔ لیکن آپ نے غور کرنا ہے کہ رب نے یہاں بیان کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں سبق کیا دیا اور درس کیا دیا ہے، اور میرے آقا کی امت کو کتنا خوبصورت میرے آقا نے فکر کیا دیا ہے قرآن، اور ہم اس کو سرسی نگاہ کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، تلاوت میں نکل جاتے ہیں، تلاوت کرنی ٹھیک ہے جی، برکت کر پہ نکل گئے، لیکن دونوں آیتوں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا، لیکن کچھ نہ کچھ مفہوم تو انشاءاللہ میری زبان سے نکلے گا اور انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا سبق دیا ہے۔ اور یہ بھی میں نے قیمت کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میں نے سابقہ جو نبیوں کے جو میں نے ذکر کیے ہیں، ان کے جو میں نے زندگی کے بیانات یہاں بیان کیے ہیں، وہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں؟ میں نے ہر نبی کی زندگی کا جو واقعہ یہاں بیان کر دیا ہے نا، میں نے تیری امت کے لیے اس میں سبق رکھا ہے، درس رکھا ہے، فکر رکھا ہے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹی کو سمجھاتا ہے نا، تو کوئی بات کر رہا تو کہتا ہے بیٹے میری بات پہ غور کر، توجہ کر، میں کوئی ویسے بات نہیں کر رہا، یہ کہ میں میری گفتگو کو عام بات نہ سمجھ، اس میری پوری گفتگو کے اندر تیرے لیے نصیحت ہے۔ باپ کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹے تیرے لیے اس میں کیا ہے؟ نصیحت ہے، تیرے لیے اس کے اندر سبق ہے، تیرے لیے درس ہے، تیرے لیے بہتری ہے۔ استاد شاگرد کو کہہ رہا ہے، پیر مرید کو کہہ رہا ہے، بڑا چھوٹے کو کہہ رہا ہے، والدین اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہہ رہا کہ میری بات پہ غور کریں، میں کوئی ایسے باتیں نہیں کر رہا، میرے ایک ایک جملے پہ غور کریں، میرے ایک ایک جملے میں تیرے لیے بہتری ہے، بہتری۔ لیکن بہتری کب ہوگی؟ جب اس پر عمل کرے گا، جب اس پر عمل کرے گا۔ اور میں نے یہ بات میں نے کر دی ہے کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو پڑھا نہیں، قریب نہیں گئے خدا کی قسم۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو ابھی تک قرآن یہ نہیں پڑھے ہوئے، وہ قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ نبی پاک کی بات میں کیا جواب؟ یار ابھی تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کا آپ نے ماشاءاللہ نام سنا ہوگا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 70 سال کی عمر میں علم کو شروع کیا، علم پڑھنا شروع کیا، کتنی عمر میں؟ اور آج غزالی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، سینکڑوں کتابیں تصنیف کی ہیں، اور اگر ان کی کتاب مکاشفۃ القلوب اکیلی کتاب ہی پڑھ لو نا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس بندے نے کہاں بیٹھ کے قلم چلایا۔ اور قرآن و سنت کی تعلیم میں کوئی موضوع امام غزالی رحمۃ اللہ نے چھوڑا ہی نہیں ہے، امام غزالی نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ 70 سال کی عمر میں علم شروع کیا، تو تیری میری تو عمر بھی کوئی نہیں، اور تو کہتے مجھے شرم آتی ہے، شرم کی چیز میں ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے میں۔ ہائے اللہ! اور کبھی ان کی کیمیا سادت اٹھا کے دیکھ لیں، احیاء العلوم اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ایک کتاب کے اندر اس بندے نے موتی پرو دی امام غزالی رحمۃ اللہ۔ اور کب علم شروع کیا؟ 70 سال میں، 70 سال عمر آپ کی ہو چکی، تو تیری بھی کبھی عمر ہی نہیں ہوئی۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایک چیز دافت فکر میں پیدا کی۔ اب آئیے قرآن مجید کی آیت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب یہاں قارون کا ذکر ہو رہا ہے، کس کا؟ قارون کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ جو گفتگو میں نے شروع کی ہوئی نا زہد و تقویٰ کی، یہ اس کا چوتھا جو مطلب مبارک ہے، لیکن اب اس میں قرآن سنت کی ایک نئی گفتگو کو شامل کر رہا ہوں، ایک نیا انداز میں۔ فخرج علی قومہ فی زینہ، ابھی فقط میں قرآن آیات پر میں گفتگو رکھوں گا، اس میں سورۃ طٰہٰ بھی شامل ہے، سورۃ شورى بھی شامل ہے، سورۃ ابراہیم بھی شامل ہے،
سورۃ قہف بھی شامل ہے، اس میں کثیر آیات یہ صورتیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَةٍ، جب وہ اپنی قوم کے سامنے زیم و عزائش کے ساتھ حالت میں نکلا، زینت کے ساتھ نکلا، خوبصورتی کے ساتھ نکلا، آگے پیچھے جناب کیا نوکر ہیں، خادم ہیں، کیا لباس ہے، کیا اس کے آنے کا انداز ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا فی زینہ، زینہ کا لفظ آ رہا ہے کیونکہ رب نے اس کو دولت بڑی دے رکھی تھی کیا۔ اور میں ایک حدیث سے پاک میں پڑھ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ ناراض ہوتا ہے اس کو پھر بہت زیادہ دولت دے دیتا ہے، پھر وہ دولت مند بنا دیتا تاکہ یہ اس دولت میں پھنس جائے۔ اور ہم کہتے ہونا چاہیے، ہم کہتے بس جتنا آ جائے اتنی تھوڑا ہے، اور جب ہمارے پاس آتا ہم کہتے ہیں کیا رب کا یار کرم نہیں ہو گیا، یار رب کے میرے پر فضل نہیں ہے کہ رب نے مجھے کیا کچھ نہیں دے رکھا۔ لیکن میں نے جہاں تک میں نے قدرہ سے طالب علم نے مطالعہ کیا ہے نا، صحابہ کرام کے لیے، تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، محدثین مفسرین کے لیے، فقہ والوں کے لیے، خوف خدا رکھنے والوں کے لیے، جس حد تک میں نے مطالعہ کیا اور میرے پاس کتابیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ جب تھوڑی سی سہولت ملتی، دنیا کے حوالے سے آسانی ملتی تو روتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور کہتے مولا کہیں آخرت کی نعمتیں دنیا میں تو نہیں دے رہا، کیا جو تو نے بدلا ہمیں آخرت میں دے رہا دنیا میں تو نہیں دے رہا۔ اور ہم کہتے جناب ایسی لاتے ہیں جی، مکان اچھے بن گئے جی، جناب کیا مارکیٹیں جی، کیا جناب یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، ہم بڑے خوش ہیں جو ہم ایک ہی جملہ کہتے ہیں یار میرے پر رب کا بڑا ہی فضل ہے، بڑا ہی فضل ہے۔ اللہ کے بندے کبھی قرآن سنت کا مطالعہ کر کے دیکھ کہ رب کا فضل کس کو کہتے ہیں۔ اور میں یہ انکار نہیں کرتا، اللہ معاف کرے کہ میں کوئی اعتراض کر رہا ہوں کہ تم بعد نکل کے کہو کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جو کچھ مل جائے اللہ کا فضل نہیں ہے، بھئی میں کہ کہہ رہا ہوں اللہ کا فضل نہیں ہے، میں تو اللہ کا انکار نہیں کیا ہے، لیکن میرے ساتھ حوالے دیے ہیں کہ میرے انبیاء صحابہ کرام ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھی۔ میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ ایک دن سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سید الملائکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اہل بیت میں وقت کیسا گزر رہا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا ایک جملہ ہے جو سید الملائکہ سے فرمایا اے سید الملائکہ اے جبرائیل امین پتہ ہے ہماری اہل بیت میں وقت کیسا گزر رہا ہے، ہمارے اہل بیت کے حالات کیسے گزرے ہیں، ایک وقت کا ملتا ہے، ایک وقت میں فاقہ ہوتا ہے کہ دن فاقہ چلتا ہے۔ تو سید الملائکہ جو آئے تھے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آئے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے، اور وہ ساری باتیں لے کر آئے تھے کہ ابھی ابھی میرے محبوب علیہ السلام نے تیرے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور آگے سے تو نے یہ عرض کرنا ہے، یہ جواب دینا ہے۔ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر چاہو تو یہ جتنے پہاڑ ہیں یہ سارے زمرد کے بنا دیں، یاقوت کے بنا دیں، ہیرے بن جائیں، سونا بن جائے، یہ جبرائیل کے الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں۔ لیکن جب اس کی گفتگو مکمل ہوگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے فرمایا اے جبرائیل مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دو ہی باتیں پسند ہیں، ایک وقت فاقہ ہو تاکہ رب کی ہم عاجزی کروں، اور ایک وقت کھانا ملے تھوڑا سا کھا کے رب کا شکر ادا کروں۔ دو جملے فرمائے کہ یہ جملے فقط سننے کے لیے، بس تقریروں کے لیے، لچھے دار تقریریں ہو رہی ہیں بس تم سنی جا رہے ہم سنائی جا رہے ہیں، نہیں محترم یہ عمل کے لیے، یہ سبق ہے، یہ درس ہے ہمارے لیے۔ اور اگر تیرے پاس اگر کبھی کبھار تیرے کہا یا مندابل بین الناس، اگر اتراؤ چڑھاؤ زندگی میں ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، تو جب تھوڑا سا مل جائے، اچھا مل جائے، اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر کبھی تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کے دامن کو چھوڑ دو۔ کیوں تو صبر بھی صبری کر رہا ہے؟ ابھی باتیں آنے والی بڑی خوبصورت باتیں، توجہ طلب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ قارون ایک زینت بن کر نکلا، کیا آج تو بندے پروٹوکولوں کو مر گئے، پروٹوکول ہونا چاہیے۔ بس اوقات تو میں تو دینداروں کے لیے پریشان ہوں، کن کے لیے؟ دیندار، جس میں علماء بھی شامل ہیں، تقریریں کرنے والے، نعت خواں بھی شامل ہیں، قاری بھی شامل ہیں۔ بھی ہاں کیسا اشتہار کیسا لگاؤ گے؟ آپ نے اشتہار بنا کر ہمارے ہاں بھیجنا ہے، آپ نے فلیکس تیار کر کے نا ہماری تصویر لگا کے ہمارے ہاتھ میں فلیکس کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے جی؟
اور پھر اس کے بعد جناب آپ کیسے استقبال کریں گے، لوگ کتنے جمع ہوتے ہیں، ساؤنڈ کیسا لگے گا، کس طرح استقبال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پروٹوکول پورا ہونا چاہیے، پروٹوکول. اور پھر ان کا تعلق ہوتا ہے نقیبوں کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ نقیب کو جانتے ہیں نا، نقابت کرنے والے. پھر ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے کن کے ساتھ؟ نقیب والوں کے ساتھ. پھر وہ نقیب والوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب پروٹوکول، پھر آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ نے پروٹوکول اچھا دیکھا. پھر وہ نقیبوں کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر خدا کے تو حدیث کا مطالعہ کرے تو حدیث کے لفظ ہے اس وقت تک دل کے پردے نہیں اٹھیں گے جب تک اس چیز سے تم محفوظ نہیں ہو جاؤ. جب تمہیں یہ چیز نکال دو گے، کوئی سلام کرے گا نہ کرے، کوئی استقبال کرے یا نہ کرے، تیرا واقف ہے، حتیٰ کہ تیری اولاد کیوں نہ ہو، تیرے شاگرد کیوں نہ ہو، تیرے مرید کیوں نہ ہو، اگر خدا کی قسم ان میں سے بھی کوئی سامنے آ رہا ہو سلام نہ کرے، ایک سائڈ پہ چلا جائے، آپ بھی تیرا پتہ چلنا ہے کہ تو صبر کرتا یا نہیں کرتا، توجہ کرتا یا نہیں کرتا. ہم ان چیزوں میں مر گئے اور تباہ ہو گئے اور حالات. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ سورۃ القصص ہے، پارہ نمبر 20 سے، گھر میں جا کے اس کا ترجمہ مفہوم پڑھنا. اللہ فرماتا ہے فخرج علی قوم فی زینہ، پھر وہ اپنی قوم کے سامنے پوری زینت آرائش کی حالت میں نکلا، پوری زینت بنا کر نکلا. کون؟ قارون. آپ کو پتہ ہے قارون دولت میں بہت امیر آدمی تھا، یہ میں نے پہلے بات کر دی. کہتے ہیں یار فلاں کے پاس تو دولت قارون نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یار فلانا تو قارون ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے تقیہ کلام میں یہ گفتگو میں جملہ شامل ہے. یاد ہے نا کہ فلاں تو قارون ہے، قارونی جیسے اس کے بعد دولت ہے. جب وہ نکلا، اب جملہ سنیے، اللہ نے یہاں کیا ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں سبق کیا دیا؟ فرمایا قال الذین، پکار اٹھے وہ لوگ، اس کے دربار میں جو لوگ کھڑے تھے نا، اس میں وہ لوگ پکار اٹھے، یریدون جو چاہنے والے تھے، یریدون جو طالب تھے، یریدون جو خواہش مند تھے، یریدون جو مشتاق تھے، الحیات الدنیا، جو دنیا کی دولت کے خواہش مند تھے، جو دنیا کے طالب تھے، جو دنیا کے مشتاق تھے، وہ پکار اٹھے یا لئی کاش لنا مثلا، اس کی مثل ما اوتیا قارون، قارون جیسی زینت آج ہمیں بھی مل جائے. ہائے ہائے، پکار اٹھے. رب نے ذکر کیا یہاں، رب نے ذکر کیا ہے کہ یا لیت لنا مثلا ما اوتیا قارون، دنیا کے خواہش مند، دنیا کے طالب، دنیا کی دولت، دنیا کی زندگی کے خواہش مند. میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب کا کلام ہے، رب خود ان کا ذکر کر رہا ہے. اور آگے ان کی جو خوبصورت جو ہمارے لیے اصلاحی پہلو آ رہا ہے وہ کمال، وہ سننے والا ہے. یہ تو فقط رب نے ایک ذکر کیا ہے. اور اتنی بات کرنے کے بعد رب نے فرمایا، پتہ انہوں نے آخر میں کیا کہا؟ آخر میں کیا کہا؟ انہو بے شک لذو حظ عظیم، بے شک قارون تو بڑے نصیب والا ہے. آئے رب کہتا ہے کہ دنیا کے خواہش مند لوگوں نے آخر میں کیا کہا؟ انہو لذو حظ عظیم، یہ قارون تو بڑے نصیب والا ہے، بڑے نصیب والا، بڑے مقدروں کا مالک. اتنی بات کرنے کے بعد رب نے کمال کر دیا. رب نے فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، وہاں وہ لوگ بھی کھڑے تھے جن کو میں نے علم دے رکھا تھا. اللہ، جن کو میں نے، سارے بولیے، جن کو میں نے علم دے رکھا. اب جملہ سننا، سبق کیسے مل رہا ہے، درس کیسا مل رہا ہے، اور سبق کا اور فکر کا پہلو کتنا پیارا ہے. فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، پھر وہاں دوسری طرف اہل علم لوگ کھڑے تھے، اہل اور علم حق، علم جن کو میں نے علم حق دے رکھا تھا. ویلکم، کیا ویلکم، وہ پکار اٹھے، افسوس ہے تمہاری اس بات پر. افسوس کیا اہل علم نے، جو اہل علم کے جو علم حق رکھنے والے تھے، وہ کہنے لگے ویلکم، آج افسوس ہے تمہاری گفتگو پر، تمہاری آج طلب پر ہمیں افسوس ہے، افسوس ہے. رب نے اہل علم کا جملہ ہمیں سبق دیا ہے. اہل علم کا جملہ، کلمہ، گفتگو جو تھی
جو انہوں نے افسوس کے طور پر کہی تھی وہ ہمیں رب نے سبق کے طور پر قرآن مجید میں بیان کر دیا. فرمایا ویلکم، پھر افسوس کے طور پر وہ پکار اٹھے کہ لگے اللہ کے بندوں کیا ہو گیا؟ سنو، ثواب اللہ خیر. یہ جو قارون کی زینت دیکھی ہے نا، اس زینت سے بھی اعلیٰ، اس زینت سے بھی کمال زینت پتہ کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے. رب نے تو اس سے بھی اعلیٰ زینت تیرے لیے بنا کر کے آخرت میں رکھ دی. دیکھو نا، میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں اور گفتگو کرنے کے بعد آپ باہر نکلیں تو کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھ لیں، آپ دل میں حسد پیدا ہو جائے، ہائے، تو گفتگو کرنے کے پھر کیا فائدہ، سننے کا کیا فائدہ؟ نہیں، پھر بس صرف گفتگو سن لی، واہ واہ ہوگی جناب کی گفتگو سن لی، فائدہ کیا؟ اب اگلا جملہ سننے والا ہے. پتہ یہ ہے وہ زینت جو رب نے آخرت میں تمہارے لیے بڑی خوبصورت رکھی ہے. رب فرمانا ہے کہ یہ قارون کی زینت کچھ بھی نہیں، یہ ظاہراً زینت، اب جملے میں غور کرنا، ظاہراً زینت ہے، باطن میں کفر اور شرک ہے. ظاہری خوبصورتی ہے، باطن میں گندگی ہے، باطن میں زنگ ہے، زنگ لگا ہوا ہے. اندر کفر و شرک، دل پہ اس کا زنگ لگا ہوا ہے، باطن گندگی سے بھرا ہوا ہے. ظاہری صورت ہے، ظاہری خوبصورتی ہے، ظاہری زینت ہے، ظاہری بڑی خوبصورتی لگ رہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کا باطن گندگی سے بھرا ہوا ہے، اندر کفر اور شرک ہے. اس کی زینت کا نہ دیکھو، اس کی خوبصورتی نہ دیکھو. فرمایا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر. وہاں میرے اہل علم بندے کھڑے تھے جن کا میں نے علم حق دے رکھا تھا، انہوں نے ادھر پتہ انہوں نے کیا کہا؟ یا نہیں، جو دنیا کے دور کے خاص مانتے وہ کس طرح بولے؟ کاش. ان کا جملہ ہے کاش یہ زینت آج ہمیں بھی مل جائے، یہ خوبصورتی ہمیں بھی مل جائے، یہ دولت ہمیں بھی مل جائے. ادھر کہتے کاش. ادھر کیا فرمایا؟ فرمایا انہوں نے کہا ویلکم، افسوس ہے تمہارے جملے پر، تمہاری خواہش پر. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا؟ رب کے پاس اس زینت سے بھی اعلیٰ زینت ہے، اس خوبصورتی سے بھی اعلیٰ خوبصورتی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب اگلا توجہ طلب جملہ ہے، پر ہے کن کے لیے؟ اب یہ جملہ بڑا سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا، پتہ ہے کن کے لیے میں نے رکھا ہے عبادت؟ کن کے لیے؟ فرمایا لمن آمنا، جو ایماندار ہے، وعمل صالحا، جن کے پاس اچھے اعمال ہیں. ایمان بھی ہو اور اچھے کیا؟ ایمان بھی ہو اور اچھے اعمال. ان کے لیے میں نے اس سے بھی زیادہ خوبصورتی رکھی ہے تیرے لیے، اور ایسا بنا کر رکھا ہے تحفہ تیرے لیے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، کسی نے دیکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا دل کے سکون کے لیے کوئی چیز بتائیں. کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ پیارے عمر، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کے سکون کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں کہ دل کے سکون، دل کی راحت کے لیے، دل کی اطمینان کے لیے کوئی ایسا تحفہ ہو، کوئی ایسا وظیفہ جو کرے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بس اس کے لیے ایک ہی ہے، اگر تو چاہتا ہے دل کو سکون مل جائے، دل کو راحت مل جائے، اطمینان قلبی ہو جائے، سکون قلبی ہو جائے، میرا دل سکون میں آ جائے، میرے دل کو سکون ملے، فرمایا اس کے لیے ایک ہی چیز ہے. پوچھا جی وہ کیا؟ فرمایا رب کہتا ہے دنیا سے بے رغبتی کرو، دنیا سے دور ہو جاؤ. بس جس نے دنیا سے دوری رکھی اس کے دل کو سکون مل گیا. اور اگلا جملہ اس سے بڑا ہے. حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑی کیا نافرمانی ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی کیا، یہ دیکھ جملے پہ غور کریں. حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرمائے، کون فرمانے؟ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اس سے بڑی نافرمانی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ہلاکت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ہماری تباہی کیا ہو سکتی ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا وہ ہم کر رہے، جس سے بے رغبتی کا حکم ہے ہم ادھر رغبت ڈالتے ہیں، ہماری رغبت ہی ادھر ہے، ہماری توجہ ادھر ہے، ہماری طلب ادھر ہے. فرمایا سنو، حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا سنو لوگوں، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک اس سے بے رغبتی نہ ہو جس سے رب نے منع فرمایا.
جب اس سے منع کیا ہے جو اس سے منع ہو گیا یوں سمجھو کہ وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، توجہ طرف جملہ ہے، فرمایا ایمان والوں کے لیے اور اچھے اعمال والوں کے لیے۔ اتنی بات کرنے کے بعد آپ نے پتہ کیا فرمایا، فرمایا وَلَا يُلَقَّهَا وَلَا يُلَقَّهَا، میں کسی کو نہیں دینا۔ اب یہ توجہ طلب جملہ سب کے لیے، اور آپ نے اس کو اپنے دامن میں رکھنا ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا، کسی کو نہیں ملے گا، کسی کو نہیں دوں گا۔ اے باری تعالیٰ کسی کو تو دے گا نا؟ فرمایا ہاں ایک گروہ ہے جس کو میں دوں گا، سارا کچھ انہی کے لیے، سارا کچھ انہی کے لیے۔ عرض کے باری تعالیٰ کن کے لیے؟ فرمایا إِلَّا الصَّابِرُونَ، جو صبر کا دامن، جو صبر کا دامن پکڑتے ہیں۔ بس آج کا تو بس وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ایک ہی جملہ کہہ سکتے ہیں، ایسے بدبخت لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا کاروبار بند کر رہا ہے، کوئی کسی کو آپس میں لڑا رہا ہے، کوئی جدائیاں کر رہا ہے، کوئی جناب کسی کا جنات بھیج رہا ہے، جناب کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کرنے والے بھی بدبخت ہیں اور کروانے والے بھی بدبخت ہیں۔ کیا ملتا تمہیں اس چیز؟ اگر آپ یہاں جمعہ پڑھ کے آپ نکلیں، رب نے فرمایا نا وَلَا يُلَقَّاهَا، میں نے کسی کو نہیں دینا۔ یہ جو میں نے تیار کر رکھی نا جنت کے نظارے، جنت کی نعمتیں، جنت کی زینت، جنت کی خوبصورتی، جنت میں انعامات، جس میں رات ہے، سکون ہے، جس میں بڑا کچھ رکھا تیرے لیے، یہ میں نے کسی کو نہیں دینا۔ اے باری تعالیٰ کسی کو تو دے گا نا؟ فرمایا ہاں ایک گروہ ہے، کون سا؟ إِلَّا الصَّابِرُونَ، جو صبر کا دامن پکڑتے ہیں، جو صبر کا۔ تو ہمارا صبر کا دامن کیا ہے؟ اب یہاں سے تقریر کر جمعہ پڑھیں گے، جمعہ پڑھ کے باہر نکلیں گے، کسی کی اچھی گاڑی دے کر اگر ہم کے ہائے تو صبر تو نہ ہوا، بھی صبری تو ہماری ہو گئی۔ کسی کے بنگلے اور کوٹھی کو دے کر، کسی کے اچھے مکان کو دے کر اگر ہماری فراست پیدا ہو رہی ہے، پھر انسان جناب پتہ نہیں اس کو کیا ہو رہا، تو صبر تو نہ ہوا۔ حضرات محترم، رب نے کائنات کا ایک نظام چلا رکھا ہے۔ کیا چلا رکھا ہے؟ امیر تر بھی محتاج ہے، غریب تر بھی محتاج ہے، ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ اور میں قیمت پا کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ اربوں روپے لگا کر ایک بہت بڑی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے، کارخانہ بنا کے بیٹھا ہے، اس نے ایک شعبہ چلا رکھا ہے، اگر وہاں کوئی مزدور ہی نہ جائے تو کام ہوگا؟ جو اس نے پیسہ لگایا کسی کام آئے گا؟ تو پھر محتاج ہے یا نہیں؟ کیا وہ اے سی والی گاڑی بیٹھے تو وہ محتاج نہیں؟ کیا وہ اے سی والے کمرے میں محتاج نہیں؟ اے سی والے کمرے سے نکل رہا ہے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، اے سی والے وہ دفتر میں جا رہا ہے، اے سی میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، تو کہتا ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ محترم، جو کچھ آ رہا ہے یہ غریب کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ کام کرنے والے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور تو کہہ رہا میں گرمی میں ہوں، میرے پاس گرمی یا بہت زیادہ گرمی ہے، یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ ایک نظام زندگی ہے، لیکن اب فرما رہا ہے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، میری طرف سے تو انہی کو یہ نعمتیں ملے گی کہ یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ایک آئیے عہد نمبر 54 پہ میں اس کو ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں، اب اس میں بڑی پڑھی ہے، ادھر فرما رہا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، میں نے کسی کو یہ نعمت نہیں دینی، دینے کس کو ہے؟ بولیے صبر کرنے والے۔ وہ میں ایک دفعہ میرے خیال یہ واقعہ پیش کیا تھا کہ بادشاہ تھا نا، وقت کا بادشاہ تھا، تو وہ رات کو گشت کرنے کے لیے نکلا۔ کس کے لیے؟ رات کو وہ گشت کرنے کے لیے جب نکلا تو وہ بازار میں جا رہے تھے، ایک فقیر سویا ہوا تھا، ساتھ تنور تھا، وہ بڑی پیاری نیند میں، گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یار اس کو جگاؤ نا، یہ کہ اس کے پاس کوئی مکان نہیں ہے، کوئی آرام کرنے کے لیے کمرہ نہیں ہے کہ یہ بازار میں سویا ہوا۔ تو اس کے وزیر و مشیروں نے جب اس کو اٹھایا تو بادشاہ اس سے مخاطب ہوا، اس سے گفتگو کی۔